لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح مسلمان ایک عمارت کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ گولڈن ریشو کے مطابق اگر دیکھیں تو جب بھی ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سٹریس جو ہے وہ سائنس اس بات کو گرفت کرتی ہے کہ ہمارے ذہن کی سٹریس جاتی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ میں سب سے زیادہ انرجیٹک فیل خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ادھر ہی سجدے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح مسلمان ایک عمارت کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی پوائنٹ پر ہو، اسے نہ پتا ہو کہ کعبہ کی ڈائریکشن کیا ہے، تو اسے اجازت ہے کہ جس طرف اس کا دل چاہے، زیادہ چانسز ہو کہ اس طرف خانہ کعبہ ہوگا تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور ہر طرف اسی کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو انہوں نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر خطاب کیا کہ اے حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، میں صرف تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم اس عمارت کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز دیا ہے، ایک اتحاد کی مثال قائم کیا کہ تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ایک اتحاد کی مثال ظاہر ہو۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے، ایسٹرونوٹس نے اس بات کو دریافت کیا ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ انرجیٹک فیلڈ جو ہے وہ کعبہ کی جگہ پر ہے، سب سے زیادہ انرجیٹک فیلڈ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ جب بھی ہم سرچ کریں گے کہ سب سے زیادہ زمین کا انرجیٹک فیلڈ کہاں ہے تو وہ مکہ مکرمہ سر فہرست آئے گا۔ جس طرح الیکٹرون جو ہے اس میں نیوکلیس اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور نیوکلیس کے گرد الیکٹرون اور دوسرے پارٹیکلز موجود ہیں اور الیکٹرون گردش کرتے ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح سولر سسٹم میں سورج کی حیثیت ہے جس کے متعلق تمام سیٹلائٹس جو ہیں وہ گھومتے ہیں، جس کے اندر زمین ہو گئی، چاند ہو گیا، مریخ، مشتری وغیرہ، اسی طرح خانہ کعبہ بھی سینٹرل پوزیشن ہے۔ اور جب بھی ہم گولڈن ریشو کے مطابق اگر دیکھیں تو جب بھی ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سٹریس جو ہے وہ سائنس اس بات کو گرفت کرتی ہے کہ ہمارے ذہن کی سٹریس جاتی رہتی ہے۔ اور یہ جو خانہ کعبہ کا پوائنٹ ہے اس پر سب سے زیادہ الیکٹرک فیلڈ موجود ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے کو ایک سکون ملتا ہے، اس کا سٹریس جاتا رہتا ہے۔ یہ سائنس نے ثابت کیا ہے، سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے گولڈن ریشو کے مطابق۔ اگر ہم گولڈن ریشو کو زمین پر لاگو کریں تو اس میں سب سے پہلے خانہ کعبہ جو ہے وہ سر فہرست آئے گا۔ اور اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7 آسمانوں میں ایک اور اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں پر 70,000 فرشتے ایک دن میں ادھر سجود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اسے ہر ایک فرشتے کو زندگی میں، پوری زندگی میں اسے دوبارہ وہاں پر عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ فرشتے پیدا کیے ہیں جو بیت المعمور پر ہی سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سائنسدان آتے ہیں اینڈرونز نیوزبرگ، انہوں نے مسلمانوں کی نماز پر سائنٹیفکلی تجربہ کیا اور اس بات کو دریافت کیا کہ ہمارے دماغ کا جو سب سے بڑا حصہ ہے سیریبرم، الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہے وہ اس حصے میں جب داخل ہو جائیں تو یہ سٹریس اور دوسری بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ سٹریس اور دوسری بیماریاں جو ہیں یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کو دریافت کیا کہ جب بھی ایک انسان جس طرح مسلمان نماز میں سجدہ کرتے ہیں ایسی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا سٹریس جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں سب سے زیادہ انرجیٹک فیلڈ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور جب بھی وہ انرجیٹک فیلڈ سے انرجی ہمارے دماغ کو ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ کا یہ جو سٹریس ہوتا ہے یہ جاتا رہتا ہے اور ہمارا دماغ سکون محسوس کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کا دماغ سکرنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے
किस तरह ये दुनिया को डिज़ाइन किया है। इस तरह की और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके पास लाता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा ईमान अफरोज़ जो है वो वाक़यात मिले होंगे। तो इस तरह की और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।